اصل کمال کیا ہے؟ اس سوچ کو بدلنا، اپنے اندر ایک پیراڈائم شفٹ لے کے آنا، اپنی فیلنگ میں، اپنے تھاٹس میں، اپنے بیہیویئر میں۔ پتہ نہیں کس تعلیم کے پیچھے، کس دنیا کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں، اور وہاں سے ہم اپنے بچوں کو اعتدال سکھانا چاہ رہے ہیں، اور جہاں اعتدال موجود ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ قرآن میں آپ کو جگہ جگہ مثالیں ملتی ہیں، انبیاء نے اور باقی لوگوں نے اپنے بچوں کو کیا کیا بتایا، کیسے سکھایا۔ جیسے سورہ لقمان میں آیت نمبر 17 اگر آپ دیکھیں، اس میں کیا آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں لقمان، یا بنیا اقیم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے بیٹے کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ چلو پھر نہیں پڑھی، تمہارا تو دل ہی نہیں چاہتا، اچھا پڑھ لی تو کیا احسان کیا میرے پہ۔ اور پھر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی، امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو، اور پھر وَاصْبِرْ عَلَى مَا صَابِرْ، اور پھر صبر بھی کرو۔ حقوق اللہ بھی بتائے، حقوق العباد بھی بتایا، ایموشنل کنٹرول بھی بتایا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے عزم کے کاموں میں سے ہے، بڑی ڈٹرمینیشن چاہیے۔ یہ ایک والد اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کریں کیا؟ میرے لیے تو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں جواب موجود ہے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارے لیے تو رول ماڈل موجود ہے، ان رول ماڈل کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جس طرح انہوں نے صحابہ کی تربیت کی، جس طرح انہوں نے بچوں کے ساتھ ڈیل کیا، ہم نے اسی طریقے کو اپنانا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم آپس میں جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا، تو سوال ہمارے پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ میرا بچہ نا بڑا سیلفش ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں شیئر کرتا، کسی اور کے لیے کام نہیں کرتا، میرا دل چاہتا ہے وہ ساری چیزیں شیئر کرے۔ میرے بچے کو غصہ بہت آتا ہے، اور جب اس کو غصہ آتا ہے تو میرا پارا بھی چڑھ جاتا ہے، اس کو مار دیتی ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ بس سچا ہو، جھوٹ نہ بولے کبھی۔ لیکن ساتھ ہی ہم ایک سلوگن بھی کیری کرتے ہیں، اور وہ پتہ کیا ہے؟ ڈو ایز آئی سے، ناٹ ایز آئی ڈو۔ نہیں 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 نہیں، یہ ڈرامہ میں اس لیے دیکھ رہی ہوں، بڑوں کے دیکھنے والا ڈرامہ ہے، بیٹا تم جاؤ، تم تو ہوم ورک کرو، ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، ٹی وی تمہارے لیے حرام ہے۔ اسکولز میں بھی آپ دیکھیں، ٹیچر بچوں کو کہتی ہے ناخن لمبے نہیں رکھنے، چیک کر کر کے ہم پاگل ہو گئے، اور بچہ کہتا ہے ٹیچر کے اپنے ناخن کیوں اتنے لمبے ہیں؟ وہ کہتی ہے جب آپ بڑے ہوں گے نا پھر رکھ لینا۔ تو یہ کنفیوژنس ہم کتنی بچوں کو اپنے دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو پہلا پرنسپل ہمیں کیا پتا چلا تھا؟ خود رول ماڈل بننا ہے۔ آپ سرچ کر لیں، وہ کہتے ہیں رول ماڈلنگ سب سے اسٹرانگ ٹیچر ہے۔ بچوں کو انکریج کریں۔ کئی بڑی خوبصورت مثالیں ہیں میرے پاس، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا بچوں کے ساتھ۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شفیق کسی کو بچوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ ہمیں بہت کم اگزامپلس ملتی ہیں جو بچوں کے ساتھ خوشی سے معاملہ کرتے ہیں۔ مسجد میں اگر آپ بچوں کو بھیجیں تو اگلے دن کیا نوٹس آ جاتا ہے؟ بچوں کو نہ بھیجنا، بہت شور مچا رہے تھے، یہ نہ مسجد میں آیا کریں، بڑے ہو جائیں تمیز آ جائے پھر آئیں۔ ٹھیک ہے جی، بالکل بڑے ہو جائیں اور ان کو مسجد ایک ایلین چیز لگے، ان کو لگے وائی ڈو آئی ہیو ٹو گو ٹو مسجد ناؤ، اس وقت ہم بچوں کو مسجد بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے بچوں تک ہی یہ محبت اور شفقت نہیں رکھی، ہر بچے کے ساتھ ان کا معاملہ بہترین ہوتا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن ابن علی کو پیار کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے۔ ایک شخص نے دیکھا تو اس نے بہت حیران ہوا اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے تو آج تک کبھی ان کو اس طرح پیار نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ اِنَّهُ مَن لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ، بے شک جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانی شروع کی، اس کو مختصر کیسے کیا، اس کو کیوں سمیٹا؟ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی اور انہیں اس ماں کا خیال آیا
کہ وہ ماں بھی اگر کھڑی نماز پڑھ رہی ہے تو اس کو پریشانی کتنی ہو رہی ہوگی کہ کب نماز ختم ہو اور میں اپنے بچے کو اٹھاؤں. امیمہ ان کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، گود میں اٹھایا، جب رکوع سجدے میں جاتے ہیں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، دوبارہ ہوتے ہیں، پھر اس کو گود میں لے لیتے ہیں. ہم ایک اور دیکھتے ہیں کہ ام خالد کہتی ہیں کہ میں اپنی چھوٹی تھی، اپنے والد کے ساتھ جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایک دن میں گئی ہوں اور میں نے پیلے رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور مجھے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ثنا ثنا، بہت خوبصورت، اور میں ان کی مہر نبوت کے ساتھ کھیل رہی ہوں اور میرے والد ناراض ہو رہے ہیں، کیا کر رہی ہو، اور اس کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اور میری تعریف کر رہے ہیں. یعنی ایسی ایسی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور بچوں کے ساتھ بیہیویئر کیا تھا، رول ماڈلنگ کیسی تھی. یہ وہ اعتدال ہے جو ہم نے چھوڑا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کوئی ایسی ایپ آ جائے گی ہمارے فون پہ، کوئی ٹی وی پہ ایسا پروگرام آ جائے گا، یا کسی ایسے سائیکالوجسٹ کو دکھائیں کہ اس کا کوئی پیج پرزہ درست کروا دیں. ایسی کوئی چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی. آپ کو اگر کچھ کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ واپس جانا ہوگا. اور ہمارے افکار و وسائل کیا ہونے چاہیے، تو فکر کیا ہونی چاہیے. کیا ہم نے اپنے بچے کو قبر کے 3 سوالوں کے لیے تیار کیا ہے؟ کون سے 3 سوال ہیں؟ رب کی پہچان، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ہمارے دین کون؟ تیسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ فکر ہونی چاہیے. چاہے وہ میتھس پڑھے، چاہے وہ او لیول کرے، میٹرک کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فائنینس میں جائے، لا پڑھے، ہر وقت آپ نے اپنے بچے کو ڈرل کرنا ہے، بیٹا اللہ کی پہچان ہے، معرفت ہے. اللہ کی معرفت کہاں سے آئے گی؟ جتنا اللہ کے ناموں کو جانیں گے اسی سے آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا، اسی سے آپ کو پتا چل جائے گا میرا رب ہے کون، میں نے اس کا بندہ کیسے بننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے تو نہ صرف اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے بلکہ حقوق و لباد بھی پورے کرنے آئیں گے. اس میں اعتدال بھی آئے گا، یہ بھی پتا چلے گا کس سچویشن میں کیسے بیہیو کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک فارمولا پکڑا اور ہر جگہ اپلائی کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ دین، وے آف لائف آئے گا. یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے درس پہ جاتے ہوئے مسلمان بن گئے اور اس کے بعد باہر جا کے ایک کانسرٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باہر جا کے گانے فلمیں بھی چل رہی ہیں. ایسے نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ آخرت کی بھی تیاری ہو رہی ہے اس میں. یہ اعتدال ہے. صرف دنیا کو نہ دیکھیں. جو لوگ دنیا کو صرف دیکھتے ہیں دے آر ویری شارٹ سائٹڈ.